عزیزان گرامی، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ درس قرآن کی اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقدس کتاب کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مسلسل پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 2 آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں، جن میں سے پہلی آیت کریمہ آیت اسراء ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے۔ اس آیت کی تمام تفصیلات اور تفسیری نکات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، اور اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جس میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک نشست پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا، اور کتاب سے مراد ہے توریت، جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کی گئی، اور ہم نے اسے یعنی کتاب کو یا حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور توریت کی ہدایت کیا تھی بنی اسرائیل کو؟ تعلیم کیا تھی؟ تو تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی وہ عبادت نہ کریں، موحد بن کے رہیں۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیں طور بیان کیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز وہی شخص نہیں بناتا جو عقیدہ توحید پہ ایمان رکھتا، جو موحد ہو اور اللہ کے ایک ہونے کا ایمان اس کے دل میں موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے کہ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا۔ یہ اللہ رب العزت در حقیقت اپنے انعام کو یاد دلا کر کے، جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کو یاد دلا کر کے بنی اسرائیل کو بالخصوص عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا۔ اس وقت جب کہ طوفان نوح آیا تھا تو اس طوفان سے بچانے والا اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس طوفان سے کسی کو بچا سکے۔ تو تم پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو، یہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، حالانکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے، اس لیے کہ جو کشتی پہ تھے ان کے علاوہ سب کے سب طوفان میں ڈوب کر کے جاں بحق ہو گئے، اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو یوں تو اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان انہی لوگوں کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے، لیکن یہاں پر خطاب خاص طور سے بنی اسرائیل سے ہے کہ یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو کشتی نوح پہ سوار کرایا اور ان کی حفاظت کی۔ اگر میں انہیں اس طوفان سے محفوظ نہیں رکھتا تو آج تم اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ تو اس احسان کو یاد کرو اور میرے علاوہ کسی اور کو اپنی عبادت کا حقدار نہ بناؤ، میرے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہاں پر سرے دست خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تنبیہ ہے یہ پوری انسانیت کو ہے کہ اے انسانوں، آج جو تم موجود ہو اس وجہ سے موجود ہو کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کی حفاظت کی تھی طوفان نوح سے، لہذا اس کا احسان مانو، شکریہ ادا کرو اور ہرگز میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ نوح انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح کے حوالے سے کہ نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے بڑا شکر گزار بندہ تھا، یعنی یہ فرما کر حضرت نوح کے تعلق سے کہ انہ کان عبدا شکورا، اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ نوح بھی موحد تھے اور ایک خدا پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے کہ اللہ کا شکر وہی کرتا ہے جس کے دل میں یہ راسخ عقیدہ ہو کہ ہمیں جو بھی نعمتیں پہنچ رہی ہیں سب اللہ کی جانب سے پہنچ رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح شکر گزار بندہ تھے کیونکہ وہ تمام نعمتوں کو خدا کی جانب سے سمجھتے تھے کہ جو بھی ہم پر فضل ہو رہا ہے، جو بھی ہمیں چیزیں عطا ہو رہی ہیں یہ اللہ کی جانب سے عطا ہو رہی ہیں۔ تو وہ موحد تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو کشتی پہ سوار ہوئے اور جو طوفان سے محفوظ رہے وہ سب موحد تھے، اور تم انہی کی اولاد ہو تو اپنے باپ دادا کی روش نہ چھوڑو، باپ دادا کی روش چھوڑ کر کے کسی اور راہ کو اپنا وتیرہ نہ بناؤ بلکہ محض ایک خدا کی عبادت کرو۔ اور اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح کو عبدن شکورا فرمایا کہ بڑے شکر گزار بندہ وہ تھے، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ تو آخر ان کی کون سی ایسی صفات تھیں اور وہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے، کس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں شکر گزار فرمایا کہ وہ شکر گزار تھے، عبدن شکورا تھے؟ اس حوالے سے روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی
کھانا تناول فرماتے، اللہ پاک نے انہیں شکر گزار بندہ فرمایا۔ کیوں فرمایا کہ وہ شکر گزار بندہ تھے؟ تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تو یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء اجاعنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ اس نے کھلایا، اگر چاہتا تو بھوکا رکھتا۔ اور جب وہ پانی پیتے تو کہتے الحمدللہ الذی اسقانی ولو شاء ازمانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سیراب کیا، پانی پلایا، اور اگر وہ چاہتا تو ہمیں پیاسا رکھتا۔ اور جب بھی وہ کپڑا پہنتے تو وہ یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء اعرانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا، اگر وہ چاہتا تو یہ لباس ہمیں نہ دیتا اور ہمیں بغیر لباس کے رکھتا۔ اور جب بھی آپ جوتا پہنتے، جب نعلین پہنتے حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی حزانی ولو شاء احفانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ نعلین پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے پاؤں رکھتا۔ اور جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ فی عافیۃ ولو شاء حبسہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کیا اور جو اس میں فائدہ مند غذائیت تھی وہ میرے بدن میں باقی رکھی، اور اگر وہ چاہتا تو ان فضولات کو میرے بدن میں باقی رکھتا جو میرے لیے بہت زیادہ مصیبتوں کا باعث ہوتا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے رب کی حمد و ثنا کرتے رہتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے، کپڑا پہنتے، نعلین پہنتے، کوئی بھی کام کرتے تو رب کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اور ان کے اسی وصف کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح بڑے شکر گزار بندہ تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ چوتھی آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ وحی بھیجی۔ اولاً تو بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، دوسری اور تیسری آیت کریمہ میں انہیں اپنا احسان یاد دلا کر کے، اب اس کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت کچھ یہ تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب فساد کیا، اللہ کے احکام سے رخ پھیرا، سرکشی کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں کس شکل میں عذاب عطا کیا۔ سنیے گا، اللہ چوتھی آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑا غرور کرو گے۔ یہ اللہ نے ان کی کتاب میں توریت میں ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا، توریت میں۔ اور
جو یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور یہ پیشین گوئی ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ تم 2 بار فساد مچاؤ گے اور بڑا غرور کرو گے کہ جس کے پاداش میں ہم تمہیں عذاب دیں گے، تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اس مضمون کی آیات آج بھی توریت میں مل جاتی ہیں، آج بھی مل جاتی ہیں۔ ہمارے علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں باضابطہ توریت کی آیات نقل کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے توریت میں ان کے حوالے سے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تم فساد مچاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے گا اور تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ اور وہ باتیں جو توریت میں تھیں ان کا قرآن میں ذکر کرنا اور قرآن میں ان کا تذکرہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے کبھی توریت پڑھی نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی توریت نہیں پڑھی تھی، اس کے باوجود آپ تو امی تھے نا، آپ نے کبھی استاد سے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا توریت پڑھے توریت میں کی گئی بنی اسرائیل کے حوالے سے پیشین گوئیوں کا سٹیک تذکرہ کرنا قرآن میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ کتاب میں وحی بھیجی، یعنی توریت میں وحی بھیجی کہ تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور زمین سے مراد امام رازی نے لکھا کہ مصر کی سرزمین ہے، اور دوسرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شام کی زمین ہے، اور ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ بنی اسرائیل مصر میں بھی مقیم تھے اور شام میں بھی مقیم تھے، لہذا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تضاد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، یعنی اے بنی اسرائیل تم جہاں رہو گے وہاں فساد مچاؤ گے، فساد ان کی سرشت میں داخل ہے۔ ابھی میں تفصیل بیان کروں گا، پہلے کچھ آیات جو اس مضمون سے متعلق ہیں انہیں سماعت کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا 2 بار فساد مچاؤ گے اور بڑا غرور کرو گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے پہلی بار کے فساد کا ذکر کرتے ہوئے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، کہ یعنی جب ان لوگوں نے پہلی بار فساد مچایا اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے عذاب دیا کہ ہم نے تم پر اے بنی اسرائیل اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، اولی باس شدید، اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، جو کہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھسے، اور یہ اللہ کا ایک ایسا وعدہ تھا جسے ضرور پورا ہونا تھا۔ یہ 5ویں آیت کریمہ بنی اسرائیل کے پہلی بار کے فساد اور اس فساد کے پاداش میں جو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اس کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے۔ بنی اسرائیل نے جب پہلی بار اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، فساد مچایا، دین میں رخنے پیدا کیے، اللہ کے احکام سے دوری اختیار کی، بڑی سرکش قوم ہے نا بنی اسرائیل۔ صرف آج ہی ان سے دنیا پریشان نہیں ہے، بلکہ ابتدا ہی سے ان سے انبیاء کرام پریشان رہتے تھے، رسولان اعظام کو پریشان کیا کرتے تھے، ایک وعدہ کرتے تھے
اور اس وعدہ کو توڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لیتے تھے وہ. ان پر عذاب آیا کہ طور پہاڑ کو لا کے ان کے سروں پہ اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا. یوں جب وہ جھکتے پہاڑ نیچے آ جاتا، جب کھڑے ہوتے کچھ اوپر ہو جاتا، اور 1 بالشت کی دوری پہ پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا رہتا. تو انہوں نے اپنے نبی سے یہ عرض کیا کہ اس عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری حفاظت کرے. تو میں ضرور اللہ کے ہر حکم کو ہم مانیں گے اور کبھی اعراض نہیں کریں گے. نبی نے دعا کی، عذاب ٹل گیا. پھر وہی روش. حضرت موسیٰ ان کو چھوڑ کر کے کوہ طور پہ گئے توریت لینے، اور ادھر سامری نے بچڑا بنا دیا. بچڑا سب سے سونا چاندی لیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کے منہ میں وہ مٹی رکھ دی جو مٹی اس نے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی. جب بنی اسرائیل کو لے کر کے حضرت موسیٰ مصر سے نکلنے لگ گئے اور اللہ نے دریائے نیل میں 12 راستے بنا دیے، تو اللہ پاک نے جبریل امین کو ایک گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجا. تو حضرت جبریل کا گھوڑا آگے آگے کہ تاکہ باقی سواریاں اس گھوڑے کو دیکھ کر کے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو جائیں. تو حضرت جبریل کا گھوڑا جب آگے بڑھا تو وہ گھوڑا جہاں پہ قدم رکھتا تھا نا وہاں پہ سبزہ اگ جاتا تھا، ہری گھاس یہ وہاں پہ پیدا ہو جاتی تھی. سامری نے دیکھ لیا، سوچا کہ اس گھوڑے کے قدموں میں زندگی دینے کی طاقت موجود ہے، بڑی برکت والے اس کے قدم ہیں. تو اس نے یہ کیا کہ جہاں پہ اس گھوڑے کا قدم پڑا تھا وہاں سے ایک مٹی اٹھا لی. جب حضرت موسیٰ گئے توریت لینے کوہ طور پہ، ادھر اس نے بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں وہی مٹی رکھ دی. بچڑا بولنے لگ گیا. سامری نے کہا اپنی قوم سے کہ یہی تمہارا معبود ہے. سب کے سب بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے. تو بڑی عجیب قوم، انتہائی سرکش قوم. تو جب پہلی بار بنی اسرائیل نے فساد مچایا تو یہ علماء تفسیر فرماتے ہیں، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جالوت کو مسلط کیا. کنہیں؟ جالوت کو. اور جالوت نے ان میں سے ہزاروں کو قتل کیا، ہزاروں کو قید کیا اور بڑی سخت ان کے اوپر مظالم ڈھائے جالوت نے بنی اسرائیل پر. یہاں تک کہ پھر جب بنی اسرائیل کا حال کچھ سدھرا اور یہ نبی کی اطاعت کرنے لگ گئے تو اللہ رب العزت نے جالوت پر بنی اسرائیل کو فتح دی، بئی طور کہ طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا اور حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں جالوت کو قتل کرایا. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور پھر حضرت داؤد کو بادشاہت عطا ہوئی اور آپ کو اللہ پاک نے نبوت سے نوازا. تو یہ ہے ان کے پہلے فساد، اور اس فساد کے پاداش میں اللہ نے جو ان کے اوپر جالوت جیسے جابر اور ظالم حکمران کو مسلط کیا، یہ علماء تفسیر نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، کہ جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ان کے فساد برپا کرنے کے بعد اور دین سے اعراض کرنے کے بعد، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اولی بأس شدید، تو اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیجے جو بڑے سخت جنگجو تھے اور سخت لڑائی والے تھے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے اور تمہاری تلاش میں شہروں کے اندر پھیل گئے اور گھس پڑے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے ضرور پورا ہونا تھا. تو یہ جالوت نے انہیں عذاب دیا. اب اللہ پاک چھٹی آیت کریمہ میں فرماتا ہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے الٹ کر کے ان پر تمہارا حملہ کر دیا
اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد کی، تمہارے مال میں برکت دی، تمہاری اولاد میں برکت دی، اور تمہارا جتھا بڑھا دیا، تمہاری جماعت میں برکت دی، اور تمہارے افراد میں برکت دی، اور تمہاری جماعت زیادہ ہو گئی۔ یہ چھٹی آیت کریمہ میں اللہ پاک تب کی یہ تاریخ بیان کرتا ہے جب بنی اسرائیل نے فساد مچانے کے بعد اور جالوت نے جو انہیں عذاب دیا اور مظالم ڈھائے، اس کے بعد جب بنی اسرائیل سدھر گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر دی، تو اللہ رب العزت نے پلٹ کر کے بنی اسرائیل کو یہ طاقت بخشی کہ انہوں نے جالوت پہ حملہ کر دیا، حضرت داؤد اور طالوت کی قیادت میں، کہ طالوت بادشاہ تھا اس وقت، اور حضرت داؤد نے یہ جالوت کو قتل کیا۔ اس کا بیان اللہ پاک نے یہ چھٹی آیت کریمہ میں کیا۔ تو یہ پہلا فساد اور اللہ کا پہلا عذاب۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے بنی اسرائیل اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اگر تم نیکی کی راہ اپناؤ گے تو اپنے لیے اپناؤ گے، کیونکہ نیکی کا جو فائدہ ہے پلٹ کر کے تمہیں ملنا ہے۔ کہ جیسے تم نے پہلے فساد مچایا، وبال تمہارے اوپر آیا، پھر تم نے اپنی اصلاح کر لی، ہم نے حضرت داؤد اور طالوت کو تمہارا مسیحا بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، تمہاری برائی کا وبال کسی اور پر نہیں جائے گا، بلکہ تمہاری برائی کا وبال تم ہی کے اوپر یہ پلٹ کر کے آئے گا۔ کہ جیسے اللہ نے طالوت اور حضرت داؤد کی قیادت میں جالوت سے تمہیں بچایا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نہیں سدھرے، اور پھر تم نے دوبارہ فساد کیا، دوبارہ غرور کیا، اور تمہارا دوبارہ فساد تو اتنا سخت تھا کہ تم نے انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا تم نے۔ جو بنی اسرائیل کا دوسرا فساد ہے یہ انبیاء کی قتل کی صورت میں آیا۔ اولاً تو وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، بعد میں اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو کہ وہ صرف اللہ کے احکام سے اعراض نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی نبی اللہ پاک ان میں بھیجتا اور وہ نبی ان کو دین کی باتیں بتاتا، ان کے برے اعمال سے انہیں روکتا، تو بدلے میں انہیں قتل کر دیتے تھے، شہید کر دیتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت یرمیاہ کو شہید کیا، اور بہت سارے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو حضرت زکریہ کے حوالے سے اور جو شہید کرنے کی وجہ ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ حضرت زکریہ کو تو اس الزام پہ شہید کیا کہ حضرت زکریہ پہ الزام لگایا کہ حضرت مریم کے ساتھ ان پر الزام دھرا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو جو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں حضرت عیسیٰ، اور جو حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کر کے اپنی قوم میں پہنچے اور قوم نے لعنت اور ملامت کی، تو اس وقت اللہ نے پہلے ہی حضرت مریم کو یہ بتا دیا تھا الہام کے ذریعے کہ اگر تمہاری قوم تم سے کچھ باتیں کرے، تم پر الزام لگائے، تو کہنا کہ آج میں نے نذر مانی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گی، آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ پچھلی امتوں میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو خاموشی کا ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو جب ان کی قوم نے حضرت مریم پر الزام لگایا تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ میرا آج روزہ ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ گود میں تھے تو کہنے لگے یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، بچہ کیسے بتائے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کی گود ہی سے بول پڑے، عالم شیر خارگی ہے، فصیح زبان میں آپ نے یہ اعلان کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا، اے میری قوم میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنایا۔ ماں کی گود سے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب ان کی جسارت دیکھیے کہ جو انہوں نے بطور معجزہ بچپنے ہی میں اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا اعلان کیا تھا، اسے بھول گئے عیسائی اور انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے اور معبودیت میں شریک کرنے لگ گئے اللہ کے ساتھ۔ یہ ان کی جسارت ہے۔ تو حضرت زکریا کو الزام لگایا حضرت مریم کے ساتھ، حضرت مریم کے ساتھ الزام دھرا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اپنی قوم سے بھاگتے ہوئے گئے اور ایک درخت میں آپ نے پناہ لے لی۔ ایک درخت میں آپ نے ایک درخت سے کہا کہ مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت پھٹ گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر تشریف لے گئے، مگر آپ کے کپڑے کا ایک کونا درخت سے باہر رہ گیا۔ درخت تو مل گیا اور آپ کے کپڑے کا کونا باہر رہ گیا۔ ابلیس آیا اور جو کہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے بنی اسرائیل شہید کرنے کے لیے، آپ کے کپڑے کی جانب ابلیس نے ان کو بتا دیا کہ یہ کپڑا وہ اسی درخت میں اسی درخت میں چھپے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے درخت کو آرا سے چیر دیا۔ تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت کشف المحجوب کے اندر حضرت علی حجویری علیہ رحمت و رضوان نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت میں پناہ لی اور بنی اسرائیل اس درخت کو آری سے چیرنے لگ گئے، جب آری حضرت زکریا کے سر کے پاس پہنچا، چاہتے تھے کہ حضرت زکریا کی زبان سے کچھ آہ نکلے کہ اللہ پاک نے وحی کی کہ زکریا تم نے ہمیں چھوڑ کر کے ایک درخت سے پناہ لی ہے، تم نے ہمیں نہیں پکارا، ہمیں اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا، کیا ہم کافی نہیں تھے تمہاری حفاظت کے لیے؟ تم نے درخت سے اپنی حفاظت کے لیے پناہ چاہی، درخت کو پکارا ہے، اور اب تم انجام دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے ہے۔ آری یہ بنی اسرائیل چلا رہے ہیں، اگر آپ کی زبان سے آہ کا ایک لفظ بھی نکلانا، ہم صابرین کی فہرست سے آپ کا نام کاٹ دیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر ڈالا بنی اسرائیل نے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے آہ بھی ایک لفظ نہیں نکالا آہ کا۔ تو حضرت زکریا کو بنی اسرائیل نے اسے شہید کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ارمیہ کو شہید کیا، اس وجہ سے کہ انہیں دین کی باتیں بتاتے تھے۔ حضرت یحییٰ کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے تھے، اور ان کو شہید کرنے کے حوالے سے دو روایتیں علماء سیر نے بیان کی ہیں۔ دو روایتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، ایک بار اس کی بیوی کی نظر پڑ گئی حضرت یحییٰ پر۔ تو حضرت یحییٰ بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت، تو اور اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا انتہائی خوبصورت بنا کر بھیجا۔ تو حضرت یحییٰ کو جب دیکھا بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے، تو اس نے حضرت یحییٰ سے اس نے ارادہ کیا کہ یہ اس کی خواہش پوری کریں، اور اس نے غلط اور ناجائز رشتہ بنانا چاہا حضرت یحییٰ کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ نے انکار کر دیا۔ جب حضرت یحییٰ نے انکار کیا تو وہ بیوی جو تھی بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے اپنے شوہر کو بھڑکایا حضرت یحییٰ کے خلاف، اور اپنے شوہر سے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو اس کے شوہر بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا۔ ایک تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری روایت حضرت یحییٰ کی شہادت کے تعلق سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، بیوی کی بیٹی جو کہ حرام ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے حضرت یحییٰ سے مسئلہ پوچھا کہ بتائیں
کیا میں اپنی بیوی کی بیٹی سے جو دوسرے شوہر سے ہو، کیا میں اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ حضرت یحییٰ نے اللہ کا حکم بتا دیا جو قانون تھا، نہیں آپ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، منع ہے۔ تو بادشاہ خار کھایا ہوا تھا صرف یہ بتانے کی وجہ سے کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ادھر وہ جو بیوی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا نکاح بادشاہ سے ہو جائے، وہ چاہتی تھی۔ تو اس نے ایک بار اپنی بیٹی کو بنا کر سنوار کر بادشاہ کے پاس ایسے وقت بھیجا جبکہ بادشاہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ تو بادشاہ یہ چونکہ نشے میں تھا، اس نے غلط ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ماں نے بیٹی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب بادشاہ تمہاری جانب آکرشت ہو جائے اور متوجہ ہو جائے تو اس سے کہنا کہ میں آپ کی خواہش تب یہ پوری کروں گی جب آپ یحییٰ کا سر لا کر کے میرے سامنے رکھیں گے۔ تو بادشاہ تو پہلے ہی سے تپا ہوا تھا حضرت یحییٰ کے مسئلہ بتانے کی وجہ سے کہ آپ اپنی بیٹی کی بیوی سے نکاح، آپ اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا۔ اس وقت حضرت یحییٰ قید میں تھے کیونکہ بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو قید قرار دیا تھا یہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے کہ آپ بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک سپاہی کو بھیجا، وہ سپاہی گیا اور جا کے اس نے قید ہی میں حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور ایک تھال میں لا کر کے حضرت یحییٰ کا سر بادشاہ کے سامنے رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے سر سے خون ابلتا رہا اور یہ خون تب تک خشک نہیں ہوا جب تک کہ 70,000 بنی اسرائیل قتل نہیں کر دیے گئے۔ اس سنگین جرم کے پاداش میں 70,000 بنی اسرائیل قتل کیے گئے، تب جا کر کے اس سر سے خون کا ابلنا بند ہوا۔ یہ جب دوسرا فساد کہ جس کی تفصیل آپ نے ابھی سنی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ کے احکام سے دوری اختیار کی، اور جو بھی اللہ نبی بھیجتا ان کی جانب، اور اگر نبی انہیں دین کی باتیں بتاتا تو اس کی قتل کے در پہ ہو جاتے تھے، تو بہتوں کو قتل کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کے بھی وہ در پہ ہوئے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں آسمان کی جانب۔ اور بنی اسرائیل نے تو حضرت عیسیٰ کو اپنے زوم فاسد میں شہید کر ہی دیا تھا، اس لیے کہ جو یہودی گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے اور سولی دینے کے غلط ارادے سے، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کر دی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ جب دوسرے اس کے ساتھی آئے تو اسی شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے اسے پھانسی دے دی، اور حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی شہادت کے در پہ ہوئے ہو، حضرت عیسیٰ کو قتل کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور کئی سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ دوسرا فساد تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ مقرر کیا جس کا نام ہے بخت نصر۔ بخت نصر انتہائی ظالم و جابر بادشاہ، 700 سال تک اس نے حکومت کی، 700 سال تک، اور یہ 100 سال تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر کے رکھا، 100 سال تک۔ تو بخت نصر جو تھا یہ ملک شام پہ حملہ آور ہوا، اس نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیت المقدس میں جو سونے چاندی وغیرہ تھے سب کو اکھیڑ کر کے لے گیا۔ حضرت سلیمان نے بنوایا تھا سونے سے چاندی سے جو بنی اسرائیل، حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی دیواریں بنائی تھی، تو جو اینٹ حضرت سلیمان نے جناتوں سے لگوائی تھی وہ اینٹیں سونے کی تھیں اور چاندی کی تھیں، تو یہ سب اکھیڑ کر کے لے گیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب یہ بخت نصر بنی اسرائیل کی قربان گاہ تک پہنچا تو وہاں یہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ سے خون ابل رہا ہے، خون
ابل رہا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، خون ابل رہا تھا۔ اس نے پوچھا بنی اسرائیل سے کہ یہ خون کیسا ہے؟ تو بنی اسرائیلیوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے قربانی کی تھی اور ہماری تمام قربانیاں تو قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ایک قربانی ہماری قبول نہیں ہوئی، تو وہی خون یہ ابل رہا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اور وہیں پر اس نے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہاں تک کہ جب بنی اسرائیلیوں نے یہ مان لیا کہ ہاں یہ ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ کا خون ہے جو یوں ہی ابل رہا ہے، تو جا کر کے اس نے ان کے قتل سے اپنے ہاتھ کو روکا۔ بخت نصر، اس نے یہ ملک شام کو تاخت و تاراج کیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا، لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، اور 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ فارس لے گیا۔ فارس، اور جو اہل فارس تھے وہ مجوسی تھے، تو مجوسی بنی اسرائیل پر حاکم بن کے رہے، اور 100 سال تک بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنائے رکھا، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت کو ان پر رحم آیا، اور ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کورس نام تھا، اس بادشاہ نے بخت نصر اور مجوسیوں کی غلامی سے بنی اسرائیلیوں کو چھڑایا۔ تو یہ ان کا دوسرا فساد، اور اس کے پاداش میں جو اللہ نے عذاب نازل کیا، یہ اس کی تفصیل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان احسنتم لانفسکم، اے بنی اسرائیل اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے تو اپنا کرو گے، کہ برائی کا وبال پلٹ کے تمہارے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسِيءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ بنی اسرائیل نے دوسری بار فساد مچایا، تو اللہ رب العزت نے دشمنوں کو مسلط کیا بنو اسرائیل پر، کہ تاکہ وہ دشمن بنی اسرائیل کے جو چہرے ہیں ان کا منہ بگاڑ دیں، بنی اسرائیل کا منہ بگاڑ دیں، چہرہ بگاڑ دیں، اور مسجد بیت المقدس میں داخل ہوں جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ یہ دوسری بار اللہ نے جو عذاب دیا اس کی تفصیل اللہ پاک نے آیت نمبر 7 میں لکھی ہے، بخت نصر کے ذریعے جو ظلم ڈھایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور اے بنی اسرائیل قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، تم پر۔ اور یہ رحم کورس کے ذریعے ہوا کہ جب مجوسیوں نے بنی اسرائیل کو 100 سال سے زیادہ غلام بنائے رکھا، تو اللہ نے کورس کو بھیجا ان کو بچانے کے لیے اور نجات دہندہ بنا کر کے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ فساد کرو گے ہم دوبارہ عذاب دیں گے۔ اللہ پاک اپنا یہ قانون ان کے سامنے رکھتا ہے کہ تم نے 2 بار فساد کیا، ہم نے 2 بار عذاب دیا، پہلی بار جالوت کے ذریعے، دوسری بار بخت نصر کے ذریعے۔ اب اگر تیسری بار وَإِنْ عُدْتُمْ، تیسری بار فساد مچاؤ گے، عُدْنَا، ہم تیسری بار بھی تمہیں عذاب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کہ ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنا کے رکھا ہے۔ اور یہ تیسری بار کے حوالے سے جو حدیث میں آیا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں پوری تفصیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان کے دونوں بار کے فساد کی، اور دونوں بار جو عذاب آیا اس عذاب کی تفصیل۔ اور تیسری بار بنی اسرائیل نے جب تیسری بار فساد مچایا، تو تیسری بار بھی اللہ نے ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اس کا بھی تذکرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ناموں میں اختلاف ہے کہ پہلی بار میں کسے مسلط کیا، دوسری بار میں کسے مسلط کیا۔ یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، اور تاریخ کی باتوں میں علماء سیر
اور علماء جو تاریخ ہیں ان کے اقوال مختلف ہوتے ہیں، اصل یہ نہیں ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے جو مختلف اقوال بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے موجود ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بعد کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کس نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا اور کس کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا، اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تب عذاب دیا جب ان لوگوں نے فساد مچایا، اصل یہ ہے۔ اور اللہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے امت محمدیہ کو کہ تم بھی یہ سمجھ لو کہ اگر تم بھی فساد مچاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کریں گے۔ ابھی اس کی جانب کچھ دیر کے بعد میں آتا ہوں، پہلے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث پاک سن لیں کہ جس میں آقا کریم نے بنی اسرائیل کے فساد دونوں بلکہ 3 بار کے فساد اور 3 بار اللہ نے جو عذاب دیا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور تکبر کیا اور نبیوں کو قتل کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر فارس کے بادشاہ کو مسلط کیا جس کا نام تھا بخت نصر، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے 700 سال تک اس کو حکمران بنا کے رکھا تھا۔ کسے؟ بخت نصر کو۔ یہ ان پر حملہ آور ہوا بخت نصر بنی اسرائیل پر، حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور ان کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں بخت نصر نے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ اس میں حضرت زکریا کا ذکر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تاریخ ہے، اور تاریخ میں ناموں کا اختلاف یہ ہوتا رہتا ہے، اصل یہ نہیں ہے۔ ابھی میں اس کی جانب آتا ہوں۔ جو یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث امام طبری نے نقل کی ہے، اور جو پہلے روایتیں ہم نے بیان کی اس کو بھی امام طبری نے، امام ابن کثیر نے مختلف اسناد سے روایت کی ہیں، تو واقعات مختلف یہ مروی ہیں اور ناموں میں اختلاف ہے، مگر اصل نام نہیں ہے، اصل وہ میسج ہے جو اللہ میں دینا چاہتا ہے۔ تو سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں بخت نصر نے 70,000 افراد کو قتل کر دیا، پھر نبیوں کے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کو قتل کیا، جو انبیاء کے بیٹے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو قتل کیا، اور اس نے بیت المقدس کے زیورات لوٹ لیے جو سونے چاندی کے زیورات تھے، اور وہاں سے 1,70,000 سونے کے بنے ہوئے بچھڑوں کو بابل لے گیا۔ یہ سونے کے بچھڑے بنے ہوئے تھے بنی اسرائیلیوں کے ہاں، اب یہ بھی بچھڑوں سے ان کی محبت کی نشانی، یعنی کہ سب نے بچھڑے بنا رکھے تھے سونے کے اور اپنے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، تو بخت نصر سب کو لوٹ کر کے لے گیا۔ پھر یہ جو بخت نصر ہے اس کو قتل کر دیا گیا جب اللہ رب العزت نے کورس کو بنی اسرائیل کا یہ نجات دہندہ بنا کر کے بھیجا، اور بنی اسرائیل کی اللہ نے حفاظت کی ان کی اپنے آپ کو اصلاح کر لینے کی وجہ سے، تو بخت نصر کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ یہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے پوچھا، تو آقا کریم نے فرمایا ہاں، بیت المقدس اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقام اور مرتبہ والا تھا۔ اس کو حضرت سلیمان بن داؤد نے سونے، موتیوں، یاقوت اور زمرد سے بنوایا تھا۔ سونا اور یاقوت، موتی، زمرد وغیرہ سے، اور بیت المقدس کا جو فرش تھا وہ سونے اور چاندی سے بنایا گیا تھا، اور اس کے ستون جو تھے یہ سونے کے تھے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ چیزیں عطا کی تھیں، اور اللہ نے ان کو
جنات پہ حاکم کیا تھا اور جنات کو ان کا تابع کر دیا تھا، اور جنات جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی یہ پلک جھپکتے حضرت سلیمان کے پاس لا کر کے رکھ دیتے تھے، لہذا کوئی کمی، کوئی یہ نہ کہے کہ کہاں سے اتنے سونے چاندی یاقوت زمرد وغیرہ ہے، وہ جنات تھے، پلک جھپکتے ہی لا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اور یہ جو سونے تھے اور چاندیاں وغیرہ، سونے چاندی زیورات تھے، سب بخت نصر لوٹ کر کے لے گیا، اور اس نے 100 سال تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ مجوس اور مجوس کی اولاد ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے کہ جو کہ مجوس کی قید میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، اور فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کا نام کورس تھا اور جو مومن تھا، اس نے ان کو بچایا۔ اور جب دوسری بار بنی اسرائیل نے جب فساد مچایا اور دوبارہ گناہوں کی جانب یہ لوٹے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کیا جس کا نام ابتیا نحوس تھا۔ کیا نام تھا؟ ابتیا نحوس۔ تو اس نے پھر جو بخت نصر کے دوسرے سپاہی تھے ان کو اپنے ساتھ کیا، اور لے کر کے پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا بیت المقدس پہ، اور بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، اور پھر دوبارہ جو بیت المقدس کے زیورات سونے چاندی تھے سب کو یہ لوٹ کر کے لے گیا۔ اور تیسری بار جب ان لوگوں نے دوبارہ فساد مچایا، اللہ نے دوسری بار بھی بچا لیا کہ جب ان لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ جب انہوں نے تیسری بار فساد مچایا تو تیسری بار اللہ نے ایک بادشاہ جو کہ روم کا رہنے والا تھا اس کو مسلط کیا، اس کا نام تھا قاقس بن اسبایوس۔ قاقس بن اسبایوس اس رومی بادشاہ کا نام تھا۔ اس نے تیسری بار پھر حملہ کیا بیت المقدس پر، بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، پھر سونے وغیرہ کو سب کو لوٹ کر کے لے گیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ وہ سونے 1700 کشتیوں میں وہ ان سونوں کو لاد کر کے لے گیا تھا، اتنے زیادہ سونے تھے اور زیورات تھے۔ قاقس بن اسبایوس جو تھا 1700 کشتیوں پہ لادا تھا زیورات کو، سونوں کو، اور سونا چاندی وغیرہ جو مختلف ہیرے تھے، جواہرات تھے، موتیاں تھیں، 1700 کشتیوں پہ۔ اور آقا کریم نے فرمایا وہ تمام زیورات دوبارہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مسلمانوں کے قبضوں میں، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، تو وہ تمام زیورات، تمام سونے چاندی اللہ رب العزت دوبارہ بیت المقدس میں حضرت امام مہدی کے واسطے سے پہنچائے گا۔ آقا فرماتے ہیں حضرت امام مہدی جب وہ ظاہر ہوں گے اور وہ جب جہاد کریں گے اور پھر اللہ انہیں حکومت عطا کرے گا، تو وہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کریں گے، اور سونے چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی جو بھی بیت المقدس کی ملکیت کے زیورات ہیں حضرت امام مہدی سب کو لے جا کر کے بیت المقدس میں لگائیں گے۔ تو یہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی حدیث پاک ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ تو آخر میں کچھ منٹ میں باتیں عرض کر دوں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کہ یہ تو بنی اسرائیلیوں کے فساد اور جو اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا یہ اس کی تفصیل تھی، جو کہ تاریخ کی باتیں ہیں، ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اصل اللہ رب العزت امت محمدیہ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے بنو اسرائیل کو جب انہوں نے فساد مچایا تو ہم نے انہیں عذاب دیا اور ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، ویسے ہی اگر ہم بھی دین پر قائم رہیں گے، اپنی اصلاح کیے رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا وتیرہ بنائے رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہم پر اپنا انعام و اکرام فرمائے گا۔ اور اگر ہم دین کو چھوڑیں گے، اللہ کے احکام سے اعراض کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ اور یہ تمام جو نتائج ہیں یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے
لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا اور کبھی کمزور نہ ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایمان کے تقاضوں کو چھوڑا، اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، اے ایمان والو جو دین سے پھرے گا تو کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، اللہ اس کی جگہ پہ کسی اور کو لے آئے گا جو دین کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پہ اور اپنے نبی کی سنت پہ قائم رکھے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔